فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کیا تم اپنا اس پر اتنا تسلط سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار ہو جائے؟ میں دعوے نہیں کرتی چیف، لیکن اس سلسلے میں کوشش کر سکتی ہوں۔ تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں جیولٹ کہ یہ شخص معمولی سطح کا انسان نہیں ہے۔ ایک بار پھر ہوشیار کرتا ہوں کہ جو کچھ کرو پورے اعتماد کے ساتھ کرنا۔ اگر اسے کسی قسم کا شک ہو گیا تو پھر سارا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں چیف، اور آپ کو اطمینان دلانا چاہتی ہوں کہ جیولٹ پر آپ نے جو اعتماد کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق ہی ہوگا۔ ویسے چیف، یہ حقیقت ہے کہ یہ شخص بے حد ذہین ہے، لیکن جو چوٹ اس نے کھائی ہے اس کے تحت بری طرح تل ملا رہا ہے۔ صورتحال ذرا کچھ عجیب ہے، ورنہ شاید وہ ان لوگوں سے انتقام لینے پر بھی آمادہ ہو جاتا۔ اس کی سوچ کا انداز یہی ہے کہ جرم کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں اور اس کی کسی کوشش کے نتیجے میں متاثر ہونے والے دوسرے ہوں گے۔ چھوڑو ان باتوں کو جیولٹ، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف، لیکن اگر ہم اسے اس کے اصل راستوں سے ہٹا دیں تو یہ کام بھی کم نہیں ہوگا۔ جیولٹ کے ذمے جو خدمات آپ نے مقرر کر دی ہیں چیف، وہ انہیں مکمل طور سے پورا کرے گی۔ اوکے جیولٹ، اب میں تمہاری اطلاع کا منتظر رہوں گا۔ اسے لندن جانے کے لیے آمادہ کر لو، باقی سارے کام بعد میں ہوں گے۔ بہت بہتر چیف۔ اور اس کے بعد ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کہیں سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہو۔ میں دلچسپی سے بڈ کو دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں عجیب سے انداز میں پھیل گئی تھی۔ بڈ نے یہ عجیب و غریب قسم کا ٹیپ ریکارڈ بند کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بس ایک بات بتا دو چیف، یہ دوسری آواز کس کی تھی؟ 1000% اولیو ہاورڈ کی۔ میرا یہ دوست میرے لیے اجنبی نہیں ہے، بارہا اس سے میرا واسطہ رہ چکا ہے۔ بڈ نے پرمسرت انداز میں چٹکی بجائی اور کہنے لگا، چیف ویسے تو مجھے پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، لیکن تمہاری تصدیق ضروری تھی۔ میڈم ایکس زندہ ہیں اور 100% اس شخص کے قبضے میں ہے۔ اس نے بڑا ہی لمبا جال پھیلایا ہے اور تمہیں اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے۔ اب بڈ کی رائے ہے چیف کہ تم اس کی گرفت میں آ جاؤ۔ میں غور کر رہا ہوں بڈ، میں نے پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ بس یوں سمجھ لو چیف، اس سلسلے میں بڈ کی ڈائریکشن میں کام ہوگا۔ دیکھو چیف، اگر یہ لڑکی تم سے لندن جانے کے لیے کہتی ہے تو تمہیں تیار ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی تمہاری بیزاری عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور اب دنیا کے کسی کام میں تمہارا دل نہیں لگتا، تو کیوں نہ پھر لندن ہی کی سیر ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے بڈ، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ میں نے کہا اور بڈ مسکرانے لگا۔ چیف بس کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا مجھے، آخر تم نے مجھے اپنا دستے راست کہا ہے۔ میں اس لڑکی کی حقیقت کھولنا چاہتا تھا اور مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اس کا رابطہ یقیناً ان شخصیتوں سے ہوگا جو پس پردہ کام کر رہی ہیں۔ ان لوگوں نے اگر ہمارے کمرے میں ڈکٹا فون لگا رکھے ہیں تو کیا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا تھا؟ بس ذرا اس نایاب انسٹرومنٹ کے حصول میں دقت پیش آئی تھی، تاہم میں نے اسے حاصل کر لیا اور اس کے بعد میں نے اسے لڑکی کے کمرے میں پوشیدہ کر دیا۔ ریسیور میرے کمرے میں تھا اور یہ 24 گھنٹے کام کر رہا تھا۔ اس نے رابطہ قائم کیا اور اس کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ریسیور اس کے کمرے سے ہٹا لیا۔ دراصل میں محتاط رہنا چاہتا تھا چیف، لیکن یہ دوبارہ اس کے کمرے میں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک بہت مناسب جگہ منتخب کر لی ہے۔ میرے خیال میں اس ریسیور کو اس کے کمرے میں رہنے دو۔ ٹھیک ہے چیف، اب تم جاؤ گے نا تو یہ دوبارہ اس کے کمرے میں پہنچ جائے گا۔ میں نے اسے اس کی مسہری کے نچلے حصے میں ایک بہت ہی مناسب جگہ تیار کر کے لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے وہیں دوبارہ لگا دو اور اپنا یہ کام جاری رکھو۔ اوکے چیف، یہ اپنی جگہ پہنچ جائے گا۔ ویسے تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں ذرا سا پریشان ہوں۔ نہیں بڈ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں اس کی یہ بات مان لوں گا۔ ویسے بھی یہاں اور کوئی کام نہیں ہے، یہ سب بیچارے پھر الجھنوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ صرف ناصر عزیزی ہیں جنہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں کسی طور تنظیم سے برگشتہ نہیں ہوں۔ اور پھر بڈ، میں نے شتیلا کیمپ میں جو کچھ کیا ہے اس کی اطلاع بھی اتفاق سے ان لوگوں کو ہو گئی ہے۔
حالانکہ میں یہ سب کچھ ظاہر کر کے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ کس طرح رہو گے؟ بالکل اسی طرح جیسے انسان کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ میں تمہیں کہیں بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا، ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ کم از کم اس سلسلے میں بڈ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ میں ظاہر یہی کروں گا کہ میرا تعلق تنظیم سے ہے، اور تم تنظیم کے خلاف مجھ سے جو بھی گفتگو کرو گے میں اس سے اختلاف کروں گا۔ نہیں، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ یہ بات ان کو شک میں ڈال سکتی ہے۔ وہ لوگ یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دو کھوپڑیاں مل کر ہی صحیح کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ چیف، تم درست کہتے ہو، البتہ تم یوں کرنا کہ مجھے اپنے پروگرام سے مت آگاہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ظاہر ہے وہ لوگ ہماری تمام باتیں ہمارے کمرے میں سنتے ہیں۔ جب محترمہ سے گفتگو ہو جائے اور تم جانے کا فیصلہ کر لو تو کچھ ایسی باتیں ہم آپس میں کریں گے جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ تم مجھے اپنے راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیں گے، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اب خاموشی سے باہر نکل جاؤ، ممکن ہے محترمہ پھر تمہاری ضرورت محسوس کریں۔ بڑ بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا، راہداری سنسان پا کر میں باہر نکل آیا اور پھر ٹہلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ بڑ نے بلا شبہ ایک بڑا کام کیا تھا، اور اس طرح کم از کم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اولیو ہاورڈ براہ راست میرے مد مقابل ہے۔ ویسے یہ شخص بھی بڑا عجیب تھا، جس طرح میں اس کی موت نہیں چاہتا تھا اور اس سے مقابلے کا خواہش مند تھا، اسی طرح وہ بھی میرے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ورنہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسے بھی بہت مواقع ایسے ملے تھے جب وہ میری زندگی ختم کر سکتا تھا، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ جنگ جاری تھی۔ توقع کے مطابق دوسرے ہی دن جولٹ نے اس گفتگو کا آغاز کر دیا۔ صبح کو وہ حسب معمول میرے کمرے میں آ گئی تھی، میرے لیے ناشتہ وغیرہ بنانا، میرے لباسوں کی دیکھ بھال کرنا اب اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا، اور میں اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہونے کا اظہار کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے میرے رات کے کپڑے درست کر کے رکھے، باقی کپڑوں کی دیکھ بھال کی، بلکہ غسل خانے سے واپس آنے کے بعد لباس بھی مجھے اسی کے ہاتھوں ملا، اور میں بیٹھا ہی تھا کہ ناشتہ آ گیا۔ اس نے میرے لیے ناشتہ تیار کر کے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شروع ہو جاؤ، تم بھی لو جیولٹ۔ میں نے کہا، تو کیا نہیں لوں گی؟ میں ناشتہ کر رہی ہوں، اور دیکھو یہ اتنا مختصر سا ناشتہ مجھے ناپسند ہے۔ تم اپنی خوراک کا خیال رکھو علی، پلیز۔ تم میرے ذہن کو عجیب سے احساسات میں مبتلا کر رہی ہو جیولٹ۔ بہت پریشان ہوں میں آج کل، میں نے ٹوسٹ کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر میں نے آزردہ لہجے میں کہا، میرا کب تک ساتھ دے سکو گی جیولٹ؟ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ جیولٹ، انسان کو حقیقت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو، درد مند اور دوسروں کا دکھ سمیٹنے والی، لیکن تمہاری اپنی ایک زندگی ہے، تمہارے اپنے بھی کچھ مسائل ہوں گے، ذمہ داریاں ہوں گی جن کی طرف بہرحال تمہیں توجہ دینا پڑے گی۔ اس طرح کب تک تم میرا خیال رکھو گی؟ میں اس زندگی کا عادی ہو گیا اور پھر تم چلی گئی تو کیا یہ زندگی میرے لیے ایک عذاب نہیں بن جائے گی؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ کھانا پینا تقریباً موقوف ہو گیا تھا، پھر وہ چونکی اور بولی، کیا حماقت ہے، ناشتہ کرتے رہو۔ ہاں سوری، ذرا جذباتی ہو گیا تھا، میں نے کہا، اور وہ مسکرانے لگی۔ کم از کم 25 سال کا ٹھیکہ مجھے دے دو علی، اس کے بعد کا نہیں کہہ سکتی کہ میرے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوگی۔ میں نہیں سمجھا بھائی، سیدھی سی بات کہہ رہی ہوں کہ تمہاری اس دیکھ بھال کے لیے 25 سال قبول کرتی ہوں، بشرطے کہ اتنے عرصے زندہ رہی۔ جیولٹ، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں علی، اعتبار نہیں کر سکتے مجھ پر؟ اس نے بہت ہی معصومانہ انداز میں کہا۔ جیولٹ، میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ کوئی جواب نہ دو، ایک ہی بات کہو گے نا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ یقین کرو میں خود بھی یہ اصرار نہیں کروں گی، بلکہ اگر کبھی تم نے اس کے لیے مجبور بھی کیا تو میں انکار کر دوں گی۔ تہذیب مالکم ایکس تو میں نہیں ہوں، لیکن جیسے وہ ایک لڑکی تھی ایسے ہی میں بھی ایک لڑکی ہوں، جیسے وہ تمہیں چاہتی تھی ایسے ہی میں بھی تمہیں چاہ سکتی ہوں۔ مجھے اس بات کا جواب دو علی کہ کیا ایک ہی جذبہ دو دلوں میں نہیں پیدا ہو سکتا؟ ٹھیک ہے جیولٹ، لیکن میں کیا تمہارے اس جذبے کا جواب اس جذبے سے دے سکتا ہوں؟ قطعی نہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں جھوٹا اور فریبی سمجھوں گی، میں سمجھ لوں گی کہ تہذیب سے تمہاری محبت جھوٹی تھی۔ علی، میں ایک مثال قائم کرنا چاہتی ہوں،
صرف ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی، صرف ایک دوست کی حیثیت سے۔ میں نے اس کمبخت کی باتوں پر غور کیا۔ بظاہر کتنی پاکیزگی اور بلندی تھی اس کے الفاظ میں، لیکن اس کے باطن کا حال میں خوب جانتا تھا۔ ہمارے درمیان فریب کا کھیل ہو رہا تھا، تو میں اس کھیل میں خود کو پیچھے کیسے رہنے دیتا؟ میں نے کہا، اگر تم میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو جیولٹ، تو میں تمہارا احترام نہ کروں؟ کیا میں تمہیں وہ محبت نہ دوں جو ایک اچھے اور سچے دوست کو دی جا سکتی ہے؟ بس علی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو مجھے سونپ دو علی۔ میں اسے سنوارنا چاہتی ہوں، میں اسے بنانا چاہتی ہوں۔ یہ صرف اتفاق ہے کہ میں تہذیب مالکم ایکس کی ہم شکل ہوں۔ اگر نہ ہوتی تب بھی میں تم سے یہی درخواست کرتی کہ مجھے اپنے نزدیک رہنے کا موقع دو۔ میں ایک بہت اچھے انسان کو فنا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے شکر گزاری کے انداز میں گردن جھکا لی اور پھر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہارا شکریہ جیولٹ، تمہارا بہت شکریہ، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا، بس اب جو کچھ میں کہوں گی تمہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ تم مجھے اپنی سچی دوست تسلیم کرتے ہو۔ ہاں جیولٹ، اب مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، تم میری بہت ہی اچھی دوست ہو، ایک مخلص ساتھی۔ بے حد شکریہ علی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم زیادہ وقت بیروت میں نہیں گزاریں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کر لی ہیں، سارے واقعات مجھے معلوم ہو گئے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، یہ تمہارے سلسلے میں کوئی سراغ رسانی نہیں تھی، بلکہ تمہارے وجود میں مجھے ایک ایسی کشش محسوس ہوئی علی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی، اور اس کے بعد میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا۔ دیکھو نا، تجسس تو انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ معلومات حاصل کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ اب تم بار بار یہ کہہ کر مجھے شرمندہ کیوں کرتی ہو؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بیروت تمہارے لیے دکھوں کا گہوارہ ہے۔ یہاں تمہارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، یقیناً اس کی یادیں تمہیں مضطرب کرتی ہوں گی۔ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے چلوں گی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، انکار نہیں سنوں گی میں۔ مگر کہاں جائیں گے جیولٹ؟ فی الحال لندن، اس کے بعد پیرس، اور پھر کہیں اور۔ میری سیاحت کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، اور تمہارے دل کا دکھ بھی کچھ نہ کچھ کم ہو ہی جائے گا۔ مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کسی بات کی نہیں ہوگی علی کہ تم اپنی پرانی زندگی میں واپس آ جاؤ۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر میں نے کہا، جیسا تم پسند کرو جیولٹ، جیسا تم پسند کرو۔ جیولٹ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسرت کی سرخی نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولی، میں تمہاری وہی زندگی چاہتی ہوں علی جو ماضی میں رہی ہے۔ تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں جو تمہارا اصل روپ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ میں جانتا تھا کہ جیولٹ کا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس کے لیے اسے مخصوص کیا گیا ہے، چنانچہ اب میں اسی راستے پر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ آمادگی کا اظہار کر چکا تھا، باقی ذمہ داریاں خود جیولٹ ہی کی رہ گئی تھی۔ لیکن اسی شام بڑ نے مجھے اپنے اس مخصوص کمرے میں بلایا جسے اس نے نہایت ذہانت سے حاصل کیا تھا اور جو واقعی ضروری تھا۔ بڑ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ دونوں ٹیپ ریکارڈ اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے جن میں ایک ریسیور تھا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے بڑ کو دیکھا تو بڑ نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ تمہارا پورا پروگرام میرے علم میں آ چکا ہے چیف۔ سننا چاہتے ہو؟ جو تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ بڑ کو معلوم ہے۔ کہو بڑ دی گریڈ، کیا پروگرام ہے میرا؟ آج سے تیسرے دن تم بیروت سے روانہ ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ لندن پہنچو گے، لیکن تم لندن کے کسی ہوٹل میں قیام نہیں کرو گے چیف، بلکہ وہاں کے ایک خوبصورت علاقے ہالیڈے پوائنٹ میں رہو گے جہاں تمہارے لیے ایک ٹرالر مخصوص کر لیا گیا ہے۔ کیا سمجھے چیف؟ بڑ آنکھ دبا کر بولا۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے ہونٹ سکڑ گئے تھے اس انکشاف پر۔ بڑ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر وغیرہ اٹھا کر سمیٹ لیے اور بولا، لندن کا سفر مبارک ہو چیف، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ کی مانند اپنے دشمنوں پر حاوی ہوگے۔ اس بار ہمیں ایک برتری حاصل ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے دشمنوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی طرف سے ہونے والے ہر اقدام سے واقف ہیں۔ لیکن چیف، اس بار انہیں ایسا سبق ملنا چاہیے کہ وہ یاد رکھیں۔ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے بڑ، لیکن تم میرا ساتھ کیسے دے سکو گے؟ کمال کی بات ہے چیف، بڑ سے یہ بات کر رہے ہو۔ سنو چیف، بڑ کی صلاحیتوں سے شاید تم ابھی پوری طرح واقف نہیں ہو۔ بڑ کا شیطان سے بہت قریبی رشتہ ہے۔
اور شیطان کو تم جہاں پکارو گے وہ وہیں موجود ہوگا۔ تم بالکل اطمینان رکھو، بڑ کسی بھی جگہ تم سے دور نہیں رہے گا، گویا تم میرا تعاقب کرو گے۔ سایہ تو ہمیشہ ہی تعاقب میں ہوتا ہے چیف، یہ کون سی نئی بات ہے؟ لیکن اب میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزاروں گا۔ میڈم جولیٹ اپنا کام مکمل کر کے آپ کے پاس پہنچ جائیں گی، چنانچہ لندن تک کے لیے خدا حافظ۔ میں نے بھی بٹ کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد میں اس انکشاف پر غور کرنے لگا۔ بٹ میرا قابل اعتماد ساتھی تھا، اس سے کسی غلط بیانی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی سچائی کا ثبوت مجھے بہت جلد مل گیا۔ جولیٹ نے مجھے پرمسرت لہجے میں بتایا، ہم کل رات کی فلائٹ سے لندن چل رہے ہیں علی۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ نہیں، تمہیں اس سلسلے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ میں کر رہی ہوں تمہارے لیے خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ جب تم نے خود کو میرے حوالے کر دیا ہے تو پھر اطمینان رکھو کہ میں جو کچھ کروں گی وہ تمہارے مفاد میں ہی ہوگا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دوسرے دن واقعی مجھے بالکل فرصت نہیں ملی۔ اگر بٹ سے ملاقات نہ ہو گئی ہوتی تو بڑی مشکل میں پھنس جاتا۔ جولیٹ نے میرے ساتھ بیروت کے بازاروں میں کچھ شاپنگ کی تھی اور پھر شام کو وہ تیار ہو کر ہوٹل سے نکل آئی تھی۔ راستے میں اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ بقیہ وقت ایئرپورٹ پر گزارا جائے تاکہ ہم کسی اور الجھن میں نہ پھنس سکیں۔ ویسے علی، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ملاقات اپنے اس دوست سے نہیں ہو سکی، لیکن یہ بھی بہتر ہی ہے۔ ہم اپنے معاملات میں دوسروں پر تو انحصار نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی وہ تنظیم کا آدمی ہے جولیٹ، اور مجھے بہر طور ان سے رابطہ منقطع کرنا ہی تھا۔ وقت مقررہ پر ہم ایک بوئنگ میں داخل ہو گئے اور ایک بار پھر مجھے بیروت کو خیر باد کہنا پڑا۔ بیروت جو میری زندگی میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، اس کی روشنیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنی سیٹ سے پشت لگا لی۔ جولیٹ نے اس دوران مجھے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ طیارہ فضا کی وسعتوں میں پرواز کرتا رہا۔ جولیٹ نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر نہ جانے کب مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ ذہن کو بہت زیادہ تھکانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں نئی منزل اور نئے راستوں پر سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ آنے والا کوئی لمحہ میرے لیے جانا پہچانا نہیں ہوتا تھا۔ جن لمحوں کو پہچاننے کی کوشش کی تھی وہ بالکل ہی اجنبی ثابت ہوئے تھے۔ میرے اور تہذیب مالکم ایکس کے درمیان ہمیشہ ہی فاصلوں کی دیواریں رہی تھی۔ جب بھی کبھی اس کی قربت نصیب ہوتی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا کہ ہم پھر سے جدا ہو جاتے، اور اس مرتبہ تو مجھے گویا نئی زندگی ملی تھی۔ اگر یہ فاصلے اتنے طویل ہو جاتے کہ زمین سے آسمان تک کا سفر کرنا پڑتا تو شاید میں خودکشی بھی نہ کر سکتا۔